بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں۔ جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں۔ جو لوگ یہ ہے بھائی قرآن کا مرکزی مضمون کہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، عام طور پر کفر سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے جی، حالانکہ کفر انکار، اللہ کی بات کا انکار کرنا، اللہ کو اس طرح نہ ماننا جس طرح اللہ تعالی نے کہا ہے۔ جس طرح مالک سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح مانتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر کہیں فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ، کہ زمین پر چلو پھرو، دیکھو، عبرت پکڑو، پچھلی بستیاں جن کو تہس نہس کر ڈالا گیا تھا، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا، آخر کیوں؟ کانا اکثرہم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو پوری زمین کے اوپر افراتفری ہے، جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ شرک کی وجہ سے ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ ہر برائی، دنیا کی ہر برائی شرک سے جنم لیتی ہے۔ یہ ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ کہتے ہیں برے کو مارنے سے پہلے، یعنی برے کی ماں کو مارو جس نے برا جنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی چوریاں، قتل، ڈاکے، سود، بے حیائی، عریانی، فحاشی، مہنگائی کا زور، نفرتیں اور ظلم اور زیادتیاں، یہ اسی شرک کی پیداوار ہیں۔ تو اس کا ایک مضمون ہے کہ آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے، لیڈر رہنما اور پیچھے چلنے والے عوام، کلا نام، ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ مرید اپنے پیروں کی گردن پکڑیں گے، مقتدی اپنے علماء اور مشائخ جو ان کے کفر و شرک سکھانے والے، جنہوں نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی داتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کرنی والی سرکار ہے، 12 سال کی کشتی حضرت نے زندہ کر دی تھی، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ جناب محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ اس طرح کے ہر شرک انہوں نے پھیلایا۔ تعویذ گنڈے کا شرک، پیری مریدی کا شرک، عرس اور میلوں والا شرک، چادریں چڑھانے والا شرک، جمہوریت کا شرک، صوفیزم، تصوف کا شرک، سارے شرک انہوں نے پھیلائے ہیں۔ جتنے صوفی گزرے ہیں یا ان مولویوں اور پیروں کے جو اکابرین گزرے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یا ڈاکٹر اسرار یا مرزا علی انجینئر جو آج کے دور کا، یہ سارے شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے۔ اس کا استاد غامدی ہو یا وہ مولوی اسحاق ہو، سارے ایک سے ایک بڑھ کر مشرک گزرا ہے، یقین کیجئے۔ یہ سارے اسی ایک، حالانکہ سب سے جو بہتر سمجھے جانے والے ہیں جب ان کا یہ حال ہے، چاہے یہ ہمارے علامہ اقبال صاحب ہوں، کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی، کہ جگر کی اور قلب کی قوت بن جاتا ہے نبی جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، اللہ سے زیادہ۔ اور اس کی تشریح کی ہے ڈاکٹر اسرار نے، بالکل اس کی حمایت کی ہے اس بے ایمان نے۔
اور اللہ فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب للہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے محبت، سب سے زیادہ کوئی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے دنیا کا کوئی انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی قریبی رشتہ ہو، خود انسان کی اپنی ذات ہو، وہ اللہ کی محبت سے آگے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو باقی انبیاء سے محبت اللہ کی وجہ سے، فرشتوں سے محبت اللہ کی وجہ سے، انسانوں سے محبت اللہ کی وجہ سے، رفع عام کے کام کرنا اللہ کی وجہ سے، کسی سے نفرت کرنا اللہ کی وجہ سے، کسی سے دوستی کرنا اللہ کی وجہ سے، کسی کو دینا وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اور کسی سے روک لینا نہ دینا یعنی وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ تو نہ دینے کا مطلب یہ کئی دفعہ کچھ مانگنے والے بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی نظر اللہ نیاز حسین، حبیب اللہ کی حبیب کی وجہ سے دے دو، تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی مان تجھے مانگنا بھی نہیں آتا، شرک کے ساتھ مانگ رہا ہے، ہمیں بھی مشرک بنا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے دمڑیاں والی سرکار کے لیے دے دو، عبد القادر جیلانی کی 11ویں مانگنے آتے ہیں، کوئی ان مدرسوں اور مساجد جہاں یہ کفر و شرک پھیلاتے ہیں اس کے لیے چندہ مانگنے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ ہی کی وجہ سے تو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ تم کفر و شرک پھیلاؤ گے۔ خاص کر انڈیا میں یہ بہت معاملہ ہے، رام مندر کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کتنے یہ مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، یہ بھی کہتے ہیں بھائی سب مل کے رہو، یہ کفر و شرک پھیلا رہے ہیں، اس کی ان کو اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے چندہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کی نظر و نیاز آ جائے، 12ویں کا کیک آ جائے اور وہاں کی مٹھائی آ جائے، 10 محرم کا کوئی شربت آ جائے، 11ویں کی دیگ آ جائے، تو وہاں کہتے ہیں لے لو، جو اس کو حرام سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ادھر پھینک دیں گے، مرغیوں کو ڈال دیں گے، کتے کو ڈال دیں گے۔ یہ دوگلاپن ہے، یہ نامردی ہے، یہ منافقت ہے، یہ جرم ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ بالکل دیکھو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، سور کے گوشت سے زیادہ یہ حرام ہے، یہ نظر و نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جائے۔ تو اس طرح میرے بھائیو اور کرو، آج کہتے ہو نا کہ ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہو، ان کو ووٹیں دیں گے، کل قیامت کے دن یہی کچھ ہونے والا جو نجات میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جوانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمارے فوجی بھائی ہیں، اپنے بڑوں کی بات وہ نہ مانے جو اللہ کا انکار کرائے، صاف کہہ دو ان کو کہ ہم تمہارے بندے نہیں ہیں، اور بالکل کوئی نہیں یہ غیر اللہ کے نعرے دم دم علی علی یا علی مدد یہ لگانے کی ضرورت نہیں، شرک ہے یہ، اس کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ میں آپ کو رہنا پڑے گا، چاہے وردی میں مرو، چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں مرو، جو چاہے کر لو، الٹا لٹک جاؤ، ایمان جب تک خالص نہیں ہوگا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، پھر عمل ہے ہی نہیں ہے، پھر ایسوں کے اوپر نہ صلات ہے، نہ صوم ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، کوئی عمل نہ جہاد ہے، ان کے لیے کوئی عمل نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ جہنم کی آگ کا وہ الاؤ ہے جو ان کے لیے بےقرار ہے، ان کو پکارے گا اپنی طرف کہ حضرت صاحب مجھے بھی تو خدمت کا موقع دو، میں بھی تو کسی چیز کے لیے بنے گی، جہنم پکار پکار کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، کوئی اور بدماش بھی ہے، کوئی اور پیر صاحب بھی ہیں، کوئی اور لیڈر بھی ہے، فریب کار لیڈر، کوئی اور بھی ہے ان کے شرک اور کفر کا پھیلانے والا اور پیچھے دوڑنے والا، ان کی پنڈلیاں دبانے والا کوئی اور بھی ہے، اس انداز سے یہ وقت آنے والا ہے بالکل۔